حضرت رومی نے مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ کے پاس نا دروازے پہ ایک عورت مانگنے آئی، فقیر نہیں، بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے نکاح کر لیا۔ ابھی سویرے فقیر تھی، شام کو ملکہ بن گئی، 1 منٹ لگا، صبح فقیر تھی، مانگ رہی تھی، ہاتھ پھیلا رہی تھی، شام کو ملکہ بن گئی۔ بڑا اعزاز دیا بادشاہ نے، بڑا نوازا، 20 کنیزیں، کام کرنے والی، مال دولت سارا کچھ، لیکن وہ بی بی روز روتی، کبھی مصلی پہ بیٹھ کے روتی، کبھی قرآن پڑھ کے روتی، صبح سے شام تک 20 دفعہ کنیزیں دیکھتی تو روتی۔ بادشاہ نے حکم دے رکھا تھا کہ اس کے ابرو کا اشارہ ہو جائے تو جو یہ مانگے اسے دے دیا جائے، لیکن وہ روتی رہتی، وہ روتی رہتی، وہ روتی رہتی۔ ایک دن جو کنیزوں میں سے ذرا سیانی تھی وہ آ گئی، کہنے لگی بی بی بات سن، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم غریب لوگ ہیں، مجبور ہیں، تنگ دست ہیں، بے اختیار ہیں، تو مالدار بھی ہے اور با اختیار بھی ہے اور موج میں ہے، تو روتی کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں میں کیوں روتی ہوں، میں جب پلٹ کے اپنا ماضی دیکھتی ہوں نا تو میں سوچتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی، اس نے نظر کرم کر دی ہے، تو اب سارا دن روتی رہتی ہوں کہ کہیں میرے سر کا سائیں ناراض نہ ہو جائے، میں اس قابل نہیں تھی، میں اس قابل نہیں تھی، پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتی یہ پردہ چپایا ہی تیرا پلا اسی، یہ قابل نہیں تھی۔ اور پھر ان کنیزوں کو کہنے لگی سنگ سہیلیوں آؤ بیٹھو، میرے لیے دعا کرو کہ وہ جو میرے پر شفقت کرتا ہے وہ ہمیشہ مجھ سے راضی رہے، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں کسی جگہ پریشان نہ، کہیں کوئی ایسا معاملہ نہ بن جائے۔ اس یارو وہ جو ضرب والے لوگ تھے ان کا تو یہ سٹیٹس تھا کہ وہ روتے تھے، اور یہاں 2 نیکیاں کر کے زمانے کو بتانا، 2 خدمتیں کر کے تعریف مانگنا، اجر کا سوال کرنا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا صبح قیامت کچھ لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اے اللہ ہم حاجی تھے، نمازی تھے، سخی تھے، عبادت گزار تھے۔ اللہ فرمایا کہ کیا لینے آئے ہو؟ اللہ وہ مسجد بنائی، مدرسے میں تعاون کیا، فلاں شیخ کی نوکری کی، فلاں جگہ گئے، جلسہ کرایا، محفل کرائی، سرائے بنایا اور صاف پانی کا کنواں لگوایا، اور جناب ہم نے وہ فلانے کی تو اللہ فرمائے گا میرے لیے تھوڑی کی تھی، جاؤ جن کو دکھانے کے لیے کی تھی ان سے جا کے اجر مانگو، تمہارا تو خیال تھا بابا ہو جائے، بلے بلے ہو جائے، اور مٹی دیں، مٹی رہنا ہی ایمی قادی بلے بلے، آج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے۔ عجیب بات کرتے ہیں صاحب لوگ۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی، میری طرف دیکھیے گا، حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، توجہ کرنا۔ کہتے ایک بی بی حضور کے پاس آئی، اپنا علاقہ چھوڑ آئی، آ کے کھڑی ہوئی تو اس نے کہا حضور میں خاندان بھی چھوڑ آئی ہوں، سسرال بھی، میکا بھی، ننیال بھی، ددیال بھی، میں ہر ایک کو چھوڑ آئی، میں جائیداد والی تھی وہ بھی چھوڑ آئی ہوں، مال دولت بھی چھوڑ، ایک میرا بیٹا تھا جوان وہ میں ساتھ لائی ہوں، سونیا یہ آپ کی نوکری کرے گا اور میں حضرت فاطمہ کی ڈیوٹی کروں گی، میں حضرت عائشہ کے برتن دھویا کروں گی، میں بھی نوکری کروں گی، حاضر ہے۔ فرماتے ہیں رسول پاک نے بچہ اصحاب صفہ میں رکھ لیا، اصحاب صفہ میں، اور بی بی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متعین کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ نوجوان بڑا پیارا، بڑا میٹھا، بڑا دھیما، بڑا وفاشار، وہ سبق اچھی طرح یاد کرتا، وہ نماز دلچسپی سے پڑھتا، وہ حضور کی باتوں کو غور سے سنتا، وہ رسیلا، وہ سنجیدہ، وہ کم گو، وہ میٹھا، وہ پیارا۔ کہتے ہیں بڑی دلکشا طبیعت، اس کی مقناطیسی سی شخصیت، طبیعت کھنچی چلی جائے اس کی طرف، بڑا حسین و جمیل وہ نوجوان۔ اس ماں بیٹے کے تذکرے ہونے لگے کہ بڑی جائیدادیں چھوڑ کے آئے، بڑے مال والے، انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، ہر رشتہ ناتا توڑ کے رب رسول سے یارانہ لگایا ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ وہ بچہ بیمار ہو گیا، شدید علیل ہوا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم قریب جا کے بیٹھے تیمارداری کرنے تو اتنا علیل ہوا، اتنا علیل ہوا کہ اس کا وجود کانپنے لگا۔ کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری تو اس نے کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی، سننا روح پرواز کر گئی۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، حضور آئے تو آنکھوں میں آنسو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ پھیرا،
اور پہلے حضور نے جملے ارشاد فرمایا، فرمایا تم غسل دو، کفن دو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ پھر حضور نے فرمایا نہیں، اسے غسل نہیں دینا، ارادہ بدل گیا، پروگرام تبدیل ہو گیا، اسے غسل نہیں دینا، کفن نہیں دینا۔ حضور کیا کرے؟ فرمایا اس کی اماں کو جا کے بتاؤ۔ یہ نہیں فرمایا بلا کے لاؤ، اماں کو جا کے بتاؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کوئی نرالا سے رنگ دیکھا، کوئی منفرد سا انداز دیکھا، ہمیں بھیج دیا اماں کو بلاؤ، اور خود نبی پاک اس کمرے سے نکل گئے، اور حضور کی آنسو بھی یکدم خشک ہو گئے، مزاج بدل گیا، پریشانی بدل، اماں کو بلاؤ اس کی۔ تنی ارادہ محبوب کیا ہے، ارادہ خدا کیا ہے؟ کہتے اس کی اماں کو جا کے خبر دی، اماں کو کہا تیرا بیٹا، اماں ذرا دوڑی، گری، پھر اٹھی، پھر گری، پھر اٹھی، پھر گری، روتی ہوئی آئی۔ کہتے ہیں پیچھے وہ روئی، لیکن جب بیٹے کی میت کے قریب آئی تو اب نہیں روئی۔ کہتے ہیں ہمارے چہروں پہ نظر دے ڈالی اور کہنے لگی تمہارا کلاس والو فوت ہو گیا ہے؟ واقعی چلا گیا ہے؟ کہاں پردہ کر گیا، واقعی کہاں؟ کہتے اماں نا زمین پہ بیٹھی، اور پہلے اس نے بیٹے کے پیر اٹھا کے چومے، پھر سینے پہ رکھے، پھر وہاں سے اٹھی اور ادھر آئی، سر سجدے میں رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی اے اللہ میں دولت کے لیے ایمان نہیں لائی تھی، اے اللہ میں جائیدادوں کے لیے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مولا میں تیری بارگاہ میں آئی تھی تو میں تیرے اور تیرے رسول کو مان کر آئی تھی، خدا بندہ میں نے میکے چھوڑ دیے، سسرال چھوڑ دیا، ننیال چھوڑ دیے، ددیال، وہ دشمن تھے سارے دین کے، چھوڑ کے آئی، میں نے آرزوؤں کا بڑا مکان بھی چھوڑا، خدا بندہ بیٹے نے جانا تھا، مجھے شکوہ کوئی نہیں، لیکن خدا بندہ اب میرے سارے کہیں گے تو نے کلمہ پڑھا تھا تو تیرا بیٹا ہی چلا گیا، اے اللہ کی اگر نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، اے اللہ میرا یقین کہتا ہے کہ اگر تو مارنے پہ قادر ہے تو زندگی دینے پہ بھی قادر ہے، خدا بندہ کافروں کو راضی نہ کر، وہ خوش ہو جائیں گے، وہ مجھ پہ تانے کسیں گے، پھپتیاں کسیں گے، اے عرش کے مالک رحمت کا دروازہ کھول، میں تیرے نبی کی بارگاہ ناز میں رہتی ہوں، نظر فرما۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایمان، یقین اور استقامت کے ساتھ اس نے جب دعا مانگی تو ہم نے مسجد نبوی کے صحن میں عجیب نظارہ دیکھا، ایک ماں نے دعا مانگی تو بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، کہتے بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، کلمہ پڑھ تو وہ اٹھ کے بیٹھا، ماں نے سینے سے لگایا اور ماں اور بیٹا لارے لگانے لگے، لوگوں سنو قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، اللہ بھی سچا، یہ مسجد نبی سچوں کا گھر، اور سب سے بڑھ کے اللہ کا رسول سچا۔ میرے رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، وہ بڑا نیڑے ہے رب کے، بڑا قریب ہے، اس لیے کہ وہ حالت ہے سجدہ میں، وہ جب سجدے کرتا ہے نا اس کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے۔ آپ ذرا سجدے کی کیفیت دیکھیں نا، زبان بھی یہاں ہے، آنکھ بھی یہاں ہے، کان بھی، عقل بھی ساری، اس نے سارا کچھ رکھ دیا سجدے۔ آپ وہ کبھی پیچھے جائیں تو دیہاتوں میں کہا جاتا تھا ناک سے نکیریں نکالو، بہت بڑی سزا ہوتی تھی نا، ناک سے نکیریں نکالو، بڑی سزا ہوتی تھی۔ تو اس نے کہا مالک مجھے کسی نے کہا نہیں، پر دیکھنا میں نے رکھ دی ساری عقل سجدے میں، اور رکھ کے کہا کیا سبحان ربی یل، اللہ میں پست ہوں تو اعلیٰ ہے، اللہ تو میرا رب ہے اور تو سب سے اعلیٰ اتنا۔ اور فرمایا جب یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کے قریب ہوتا۔ کثرت عبادت نوافل، میرے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے، اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے۔ گھر نہ ہم نہ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں، حضرت فضیل بن ایاز کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی، ولی من خاف مقام ربہ جنتا، میں تے میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری کایا ہی پلٹ دی، میں توبہ کر کے۔ اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت کی،
پر اندر سے آواز آتی نہیں ہے، ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے، یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے، یا دھوم مچانے کی آواز آتی ہے۔ عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا، وہ جو حسن تھا، وہ جو توانائی تھی، وہ جو بات تھی۔ ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ مہربانی کریں ذرا مجھے مصلی دے دیں، میرے نہ کچھ نفل رہ گئے۔ تو میں نے وضو کر لیا تو کوئی مصلی مل جائے، مصلی انہیں دے دیا گیا، وہ مصلی لے کے چلے گئے۔ تو پیچھے ایک صاحب نے تبصرہ کیا، کہنے نے کتنا ریاکار بندہ ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں، ہے کوئی بات کرنے والی؟ میں نے اسے کہا، میں نے کہا تو مہربانی کرنا، اس طرح کی ریاکاری تو بھی کر، پکڑ مصلی اور جا تو بھی تھوڑی ریاکاری کر کے آ، اٹھ ذرا شکر کر، کوئی یہ ریاکار بھی ملا ہے، کوئی نفل پڑھ کے ریاکاری کر رہا ہے۔ اللہ کا میں کہتا ہوں کو پڑھے تو صحیح نہیں، یار یہ کوئی دور ہے نفل پڑھنے کا؟ اس میں تو لوگوں کا مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں۔ میں نے کہا چل مہربانی کر، یہ لے مصلی اور تو بھی جا تھوڑی سی یا کر یا ریاکاری کرو تو صحیح نا، مزاج ہی نہیں، ذوق۔ جمعے کی نماز پڑھتے یوں دنیا بھاگتی ہے، او ہو پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی جو بجھائی جائے گی۔ اور آج تک لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کی بعد والی سنتیں کتنی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کتنے سال ہو گئے جمعہ پڑھتے، کتنے سال ہو گئے، ابھی تک سنتوں کا نہیں پتا، ابھی تک نہیں علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں اور بعد میں کتنی رکھتے ہیں۔ فجر کی سنتیں کب پڑھنی چاہیے؟ سنو فجر کی سنتوں کے بارے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے؟ کیا انداز ہے حضور کا؟ بخاری مسلم کے لفظ سنو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس نے کیا پوچھا تھا؟ حضور جواب کیا دیتے ہیں؟ فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا، فجر کی پہلی 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں، رہ جاتی ہیں۔ فرمایا فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا، فرمایا فجر کی پہلی 2 سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہیں مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے، اس لیے فجر کی سنتیں نہ چھوڑ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل جائے نا پہلی صف کا ثواب کتنا ہے، تم قرآن اندازی کرو۔ عمرے کی قرآن اندازی کا تو پوسٹر چھپتا ہے، تو یہ والی قرآن اندازی کا ہونی ہے، ہونی چاہیے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ چلے کہ اس کا ثواب کتنا، تو تم قرآن اندازی کرو، تم قرآن ڈالو۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کا مصلی آباد ہوتا ہے، صلاح الدین ایوبی ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی، بیت المقدس پر قبضہ تھا عیسائیوں کا، تو صلاح الدین بڑے پریشان تھے۔ وہ بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور پتہ چلا ہے دشمن کے 2 بحری بیڑے اسلحہ لے کے آ رہے، مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں، اور اب اگر 2 بحری بیڑے اور آ گئے تو حضور مسئلہ بن جائے گا۔ تو میں پریشان ہوں کہ کس طرح یہ کم مسئلے والی ہماری فوج ہے کیسے مقابلہ کرے گی۔ تو بابا جی کہنے لگے پتر اس طرح کرنا، آج رات تو بھی دعا کرنا اور میں بھی کروں گا، تو بھی دعا کرنا، آپ ناراض نہ ہونا، ہم تو پیروں والے ہیں، ہم تو پیروں کے نوکر غلام ہیں، ہمارا تو گزارا ہی نہیں، ہمیں تو ملتا ہے سارا کچھ وہاں سے۔ پر میرا سوال یہ ہے کہ تعویذ لینے جاتے ہو نفل کیوں نہیں پڑھتے؟ رات اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو ہمارے بزرگوں کا ہی طریقہ ہے، انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے۔ صلاح الدین ایوبی سے بزرگوں نے کہا کہ رات آج نا اللہ اللہ کرنا، تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، تو بھی دعا کرنا۔ تو بندہ جب دکھی ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے، تو پھر ہی تو مصلی بھیگ جاتا ہے، پھر ہی تو مزہ آتا ہے۔ سکھی بندہ تو کعبے جا کے نہیں روتا، دکھی تھے، تکلیف تھی، تو سر رکھا سجدے میں تو تڑپ گئے۔ اور وہ بابا جی کہتے ہیں میں مسجد آیا تو صلاح الدین چیخیں مار کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالک میں کوئی اپنی شان کے لیے تو نہیں لڑ رہا، اللہ کو میں کوئی قبضوں کے لیے تو نہیں لڑ رہا، مالک تیرے لیے لڑ رہا ہوں، مجھے بے آبرو نہ کرنا، میری مدد فرمانا۔ کہتے ہیں میں آیا تھا کہ مسجد میں دعا کروں گا، پر صلاح الدین ایوبی کو روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا۔ تو سویرے صلاح الدین ملے تو بڑے خوش تھے۔ میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور وہ بحری بیڑے 2 آ رہے تھے نا اسلحہ لے کے، دونوں ڈوب گئے، پانی میں ڈوب گئے۔ تو بابا جی کہنے لگے صلاح الدین وہ پانی میں نہیں ڈوبے، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے، وہ جو تو نے مصلی بات کیا تو وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے، وہ تباہ اتنے قیمتی تھے، تیرے آنسو کے بہا لے گئے دشمن کے بحری پیڑوں کو،
میرے بھائی ٹھیک ہو گیا، میرے عزیز سمجھ لیں اس بات کو ہمیشہ کے لیے، اور اس پر غور کرنے اچھے طریقے سے کہ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی، حضور نے ہمیں بتلایا، ہمارا ذوق پڑھایا عبادت کی طرف۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ؟ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے؟ قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کرنا، دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا، پھر سجدے زیادہ کرنا، قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے، قرب ملے گا تمہیں۔ اپنے بچوں کے اندر دیکھیں نا، ہم شوق پیدا کرتے ہیں، ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ پتر ڈاکٹر بن جائے گا تو بڑا نفع کرے گا، تو لوگوں کی خدمت کرے گا، ملک و ملت کی خدمت کرے گا، تیرے ابا کا نام روشن ہوگا، تیرے دادا کی تعریفیں ہوں گی۔ ہم یہ ذوق پیدا کرتے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں، انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے، محنت کرو گے تو فلاں آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا۔ یہ جتنا ذوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے، ہمیں حکم ہے کسی طرح ہم ذوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے، تو سجدہ کرے گا۔ دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ، یعنی اسے شوق دلاؤ، اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے، اس کے اندر یہ خصوصیات لاؤ کہ وہ ہمارے ہاں نا ہر چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہر چیز کو، یعنی سر سنگیت سکھانے کے لیے اکیڈمیاں بن گئی، ہر شے پروموٹ ہو رہی ہے، عبادت کا جذبہ کم ہوتا جا رہا، اللہ کا ذوق ہمارے اندر نہیں رہا۔ اور اتنا مشکل ہم نے اپنے لیے بنا لیا ہے کہ وہ بندہ جو بڑی زبردست مذہبی گفتگو کر رہا تھا اور تگڑی بات کر رہا تھا، کیا بات ہے، لیکن نماز کے بارے میں کمزوری دکھا جاتا ہے، نوافل کے بارے میں وہ چپکے سے نکل جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں ہے مارکیٹ میں، اور مجھے تو خیر پسند ہی بڑی ہے، میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے، اور کیا بات ہے امام احمد بن حنبل کی، کیسے تگڑے قسم کے محدث تھے اور اللہ نے کتنا انہیں اعزاز عطا فرمایا ہوا۔ یہ کوڑے بھی کھاتے تھے دین کی خاطر، سارا کرتا لہو سے بھر بھی جایا کرتا، بڑا اعزاز والا شخص تھے، بڑے اعزاز والے، حدیثیں جمع کرنا، حدیثیں لکھنا، حدیث پڑھانا، سارا دن رہتے تھے۔ کہہ سکتے تھے کہ میں کر تو رہا ہوں کام، اور حدیث بھی موجود ہے کہ عالم عابد سے افضل ہوتا ہے، پر اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 300 نفل فرض نمازوں کے علاوہ پڑھا کرتے، 300 نوافل روز پڑھا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے نے کہا ابا جی مکان خریدنا ہے، تو جگہ کہاں کر کے لوں، بہت ساری آبادیاں، تو فرمایا پتر وہاں لینا جہاں مسجد قریب ہو۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند کرتے مسجد کو، اتنا پسند کرتے نماز کو، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی پڑھتے، پھر حضور فجر کی نماز بھی پڑھتے، نبی پاک وتر کو الگ کر کے پڑھتے، شاہ کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ تو ہمیں سے یہ اجازت دی ہمارے بزرگوں نے کہ بعد میں اٹھے گا کون علیحدہ وتر پڑھنے کے، عشاء کے ساتھ پڑھ لیں، وتر پڑھتے، تہجد پڑھتے، فجر پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاشت پڑھتے، پھر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھتے، پھر رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں زمانہ سو جاتا اور میرے رسول مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے، او یار کھیتی باڑی کر کے نہیں، محنت مزدوری کر کے نہیں۔ جناب عائشہ کہتی ہے میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات اسی کو پڑھتے، اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا۔ یار نماز پڑھ کے اتنی مشقت کر کے، اتنی جد و جہد کر کے ورم آ گیا، یا رسول اللہ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ کا ذوق عبادتوں کا، ریاضتوں کا، دلاوتوں کا، طبیعت ہے ان کی، وہ ایک دوسرے کو، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو، یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں؟ اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا، اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے، اب تو جاسوس ہے، اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے،
عرض کروں تھوڑی سی بات اس عنوان سے. پتہ کیا ہمارا مسئلہ ہے؟ ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تھوڑی خوشبو سونگنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے. میرے رسول پاک پڑھیے درود شریف سارے پڑھیے ذرا زور سے صلی اللہ تعالی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو. اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کے آپ کھول نہ نکلو تو تمہارے پہلے کھول جائیں. یہ جو ذوق ہے نا یہ ختم کریں چھوڑیں. مطلب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت. نے کام سے کام رکھی اس میں بندہ تھوڑا سا نا آسان رہتا ہے. یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بےچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے اس لیے کہ مزاج ہی بہت پکا ہے. بوری کا منہ کھول کے اندر تک آف ڈالنا تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا خرابی ہوتی. تو جاسوسی کی جاتی تھی. اس نے بھی جاسوس بھیجے کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے کچھ مسلم کچھ کافر پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ. تو کچھ لوگ اس نے بھیجے انہوں نے آ کے نا تحقیق کی ریسرچ کری کہ آخر ماجرا کیا ہے. تو واپس جا کے انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو. اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے. وہ کہنے لگا بادشاہ ہمیں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کبھی کیوں نہیں سمجھ آئی. کہنے لگے یار عجیب بندے ہیں جب رات مسلح پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں. کوئی کسی کو نہیں جانتا. کوئی اپنے دکھ سنا کے رو رہا ہے کوئی اپنی بات کر کے رو رہا ہے. لگتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب مسلح پہ بیٹھتے ہیں. اور فرمایا جب سویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ دلیر ہی کوئی نہیں. حالانکہ جو مسلحوں پہ رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے راہب ہیں دن کے مجاہد ہیں. کوئی سمجھ نہیں آتا. میرے عزیز ان لوگوں نے مسلح آباد کر کے رکھا. تلاوتیں ان کا ذوق رہی. منظر روز پڑھنا اسباب پڑھنا وظائف پڑھنا یہ ان کا ذوق رہا. ایک مکران شاہ بادشاہ گزرا ہے ایران کا. کچھ نرم دل تھا. وہ نا سیر کرنے نکلا. درمیان میں پل آتا تھا ایک دریا تھا اس کا پل تھا اور پل کے اس پار جنگل تھا سبزہ تھا سیرگاہیں بنی ہوئی تھی. بادشاہ وہاں 2-4 دن رہنے کا ارادہ کیا. جب بادشاہ وہاں پہنچتا ہے نا مکران شاہ تو اس نے دیکھا کہ وہاں 2-3 دن قیام کرنا ہے. جھیل ہے سیرگاہ ہے وہاں اس نے رکنے کا پروگرام بنا لیا. بادشاہ تو علیحدہ اس کے لیے رہائش تھی سپاہی علیحدہ رہتے تھے. یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا وہ پولیس کو ڈانٹتے ہیں پولیس کو پوچھتے ہیں اور بھائی پولیس تو تمہارے ماتحت ہوتی ہے. پولیس تو سمجھ گئی ہے کہ تم کس طرح ان سے کام لیتے ہو. ان کو تو تم اپنے تحت رکھتے ہو. پولیس والے علیحدہ رہتے تھے. اس کے ساتھ جو سپاہی گئے ہوئے تھے گن مین گئے ہوئے تھے. مکران شاہ سیر سپاٹے پہ رہتا تھا. ایک بوڑھی عورت تھی اس کی ایک گائے تھی. وہ جنگل کے اندر بوڑھی رہتی تھی گائے اس کی وہاں چرتی رہتی تھی. شام کو وہ گائے گھر لوٹتی بوڑھی دودھ پی کے سو جاتی. سپاہی اس بوڑھی کے پاس آئے کہنے لگے تیری گائے بڑی صحت مند ہے ہمارے ہاتھ بیچ دے. بوڑھی نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے اس کا دودھ پی کے میں زندہ ہوں بیچوں گی نہیں. وہی والا کام جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ قیمت کے ساتھ زمین دینی ہے کہ مفت دینی ہے. جب بڑے آدمی کو پسند آ جاتی ہے تو کہتے ہیں مول دینی ہے کہ مفت دینی ہے. دینی پڑتی ہے غریب ہے کیا کرے مجبور ہے مظلوم ہے. کہا بوڑھی عورت سے سپاہیوں نے بیچ دے. کہا نہیں. کہنے لگے نہیں بیچے گی تو ہم لے لیں گے. اس عورت کی گائے زبردستی سپاہی ذبح کر کے کھا گئے. بوڑھی نے بادشاہ تک پہنچنا چاہا لیکن اس کو پہنچنے نہ دیا گیا منع کر دیا گیا. اس کی رسائی نہ ہو سکی غریب عورت تھی. جس دن مکران شاہ واپس آ رہے تھے نا سیر کر کے پل سے گزر رہے تھے تو کسی نے بوڑھی سے کہا کہ بادشاہ گزرے گا. وہ چھپ کے پل پہ بیٹھ گئی اور مکران شاہ جب پل سے گزرنے لگے تو بوڑھی آگے آئی اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی. ایسا جملہ کہا کہ مکران شاہ چکرا کے زمین پہ گرا اور بوڑھی کہنے لگی مکران شاہ تیرے سپاہی میری گائے ذبح کر کے کھا گئے ہیں. تو بتا اس کا حساب اس پل پہ کھڑے ہو کے دینا کہ پل صراط پہ دینا ہے. بتا یہاں کھڑے ہو کے دے گا کہ وہاں کھڑے ہو کے دے گا. بول بتاؤ یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے. دینا تو پڑے گا. یہاں دو گے تو ہو سکتا ہے قیامت میں پچ جاؤ اور اگر یہاں نہیں دو گے تو وہاں لٹکا دیے جاؤ گے رسوا کیے جاؤ گے. پوچھا جائے گا
مکران شاہ چکرا کے گرا زمین پہ اور گر کے کہنے لگا بی بی میں وہاں حساب نہیں دے سکتا، 2 دینا یہی لے لے، جو لینا یہی لے لے، آ جاؤ وقت ہے، گنجائش ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کے بندے ہوں گے ان کے قیامت کے دن چہرے چمک رہے ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، فرمایا کچھ دنیا کے بندے ہیں، کچھ درہم کے بندے ہیں، ترجمہ یوں کر لو کچھ ڈالروں کے بندے ہیں۔ یہ حدیث مشکات میں موجود ہے، ڈالر کے، ریال کے، لاکھ کے، کروڑ کے بندے۔ حضور وہ کون ہے؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، جو دنیا کا اور دولت کا بندہ بنے وہ لعنتی ہے، ملعون ہے۔ یہ خدا کا بندہ رہا ہی نہیں، یہ پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، دولت کا بندہ بن گیا ہے، اس کا معیار بدل گیا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ طواف مکمل ہوا، 8واں استلام کر کے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے لگے تو خلیفہ وقت کا آ گیا، گورنر۔ السلام علیکم کے بعد اس نے فوراً بات چھیڑی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو آپ کہنے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے یار، تجھے کس نے گورنر بنایا؟ بڑا تو بیوقوف ہے، تجھے تو سلیقہ ہی نہیں بات کرنے کا۔ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے خدا کے گھر میں آ کے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے میں بندوں سے سوال کروں، یہاں کے بھی بندوں سے مانگوں، تو بڑا ہی بیوقوف ہے۔ سامنے اس کا گھر ہے، سامنے اس کا گھر ہے بیت اللہ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اور مقام ملتزم، اور یہاں بھی میں بندوں سے مانگوں؟ کہتا ہے مجھے بھی کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا، میرے بھی پیروں تک پسینہ نکل گیا، تو میں مسجد الحرام سے باہر نکل کے، یوں سمجھ لیں کہ جب لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر آ جاتے، کہتے ہیں باہر نکل کے نا میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا چلو فارغ ہو کے آتے ہیں تو بات کرتا ہوں۔ حضرت فارغ ہو کے آئے تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں، اب بھی کوئی سوال کرے؟ تو فرمانے لگے اچھا ضروری ہے؟ کہا حضور ضروری ہے۔ تو فرمانے لگے چل پہلے بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں، بول۔ تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے۔ جب یہ جواب دیا تو حضرت سالم چلنے لگے اور چلتے چلتے فرمانے لگے جا اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے اس سے نہیں کبھی مانگی، تو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں نے تو اس سے بھی جب بھی مانگا ہے یا اس کا قرب مانگا ہے یا اس کے رسول کی غلامی مانگی ہے، تو اس سے نہیں مانگتا جس نے بنائی ہے، تو کیا دے سکتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو بھائی ان لوگوں نے قریب پھٹکنے نہیں دیا، ان کے قریب یہ چیز آئی نہیں، بے نیاز لوگ تھے، توجہ ہی نہیں تھی۔ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک کاروبار بھی کرتے تھے، تو آپ کا کچھ مال آ رہا تھا جہاز کے ذریعے۔ ایک بندے نے خبر دی کان میں حضور جہاز ڈوب گیا، فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈوب گیا جناب، یہاں جہاز ڈوب جائے تو بندہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ کہتے ہیں صاحب انتقال کر گئے، 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا تھا، مال ڈوب گیا پورا جہاز ہی۔ فرمایا الحمدللہ، اور تم نے جلدی کی خبر دینے میں سبق پڑھا رہا تھا، کیوں مجھے دخل اندازی دی تم نے میرے کام میں، کیوں دخل اندازی کی؟ سب الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کان میں کہا حضور وہ غلط خبر تھی، جہاز بچ گیا۔ فرمانے لگے الحمدللہ۔ پھر شاگردوں سے کہنے لگے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے پہلی خبر کے بعد بھی، اس خبر کے بعد بھی؟ کہ حضور دیکھ رہے تھے۔ فرمایا کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ کہ حضور نہیں۔ فرمانے لگے شکر الحمدللہ، رب نے میرا دل دولت سے نہیں جوڑا، اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تبدیلی تو نہیں آئی۔ یہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہی ڈپریشن۔ اور بات کس کی ٹینشن ہے؟ پیسے کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، کوئی چکر چل جائے نا کبھی، اس سے بھی کبھی پوچھ جس کے پاس ہے وہ تجھ سے زیادہ غریب ہے، اس سے کبھی پوچھ وہ تجھ سے زیادہ آزمائش میں ہے۔ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا، لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، اس کو بھی تو پوچھ اس کا کیا حال ہے۔ دانش منداں دا کم نہیں، دل دنیا نہ لانا، اس ووٹی کئی خامد کیتے، تو جو کیتا سو کھانا۔ یہ تو کام ہے اس کا، بڑے آئے بڑے چلے گئے، بڑے آئے بڑے نکل گئے، توجہ ہی نہیں، میاج ہی نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا، علی المرتضی، امام الاولیاء، صاحب صدق و صفا، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسد اللہ، حضرت علی شیر خدا،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے چوک میں کھڑے تھے تو کہہ رہے تھے یار میری نہ طامت پرانی ہو گئی ہے، یہ میں نے زرہ بیچنی ہے، کوئی بندہ مجھ سے خرید لو تاکہ میں نئی طامت لے لوں۔ ایک بندہ کان میں کہنے لگا حضور طامت کے پیسے بھی نہیں، فرمانے لگے پیسوں کو چھوڑ، علی کا سینہ دیکھ، اللہ نے ایمان کی دولت سے بھرا ہوا ہے۔ پیسے اہمیت نہیں رکھتے، ان کی وہ اہمیت نہیں جو دنیا نے بنا لی۔ فرمایا ضرورت نہیں تھی، اب ذرا احساس ہوا ہے کہ زیادہ ہی پھٹ گیا ہے، پردہ نہیں صحیح طرح پورا کرتا، تو میں نے کہا چلو زرہ بیچ کے نیا لے لے۔ ضرورت نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، انہوں نے ماحول نہیں بنایا۔ ہمارے تو حد ہو گئی، اتنا بری حالت ہے کہ ناقابل برداشت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ کی۔ عمر کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے مال غنیمت میں سے، اب تو عمر کے پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، تعلق بڑھ گئے ہیں، اور عمر فاروق بوڑھے بھی ہو گئے۔ میٹنگ ہو رہی مسجد میں، اس طرح کریں کہ عمر کا کچھ تھوڑا سا نا مشاعرہ، کچھ تنخواہ، کچھ خدمت، کچھ وظیفہ بڑھا دے۔ بات طے ہو گئی، جب مکمل ہو گئی تو کہنے لگے یہ بتاؤ شیر سے بات کس نے کرنی ہے؟ ادھر جائے گا کون؟ پہلے اس کا نام تو بتاؤ، وہاں جائے گا کون؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، بات تو بڑی تگڑی ہے، عمر سے کون بات کرے گا؟ یہاں جتنا مرضی تگڑا پیر ہو، آپ نذرانہ لے کے جائیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ابھی کسی کو کہنا پڑا ہے تو کہتے ہیں جناب کون بات کرے گا؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہے نا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ ام المومنین بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی زوجہ ہے، مومنوں کی ماں ہے، ان سے کہتے ہیں، اور ان کے والد بھی ہیں۔ تو حضرت حفصہ سے کہا تو جناب حفصہ چل کے گئی حضرت عمر کے پاس، جا کے کہا ابا جی ایک بات کرنی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹے کرو، تو ان کو بھی پتا تھا نا جاہو جلال کا۔ کہنے لگے ابا جی مسجد نبوی میں صحابہ کی میٹنگ ہوئی ہے، ایک ہی محلے میں ایک ہی شہر میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسروں کی خرچوں کا ضروریات کا پتہ ہے۔ کہتی ہے میں نے پس منظر سارا کر کے بات کی، میں نے کہا سب کو پتہ ہے کہ آپ کے خرچے بڑے بڑھ گئے ہیں، تو مجھے نا انہوں نے حضور کی زوجہ سمجھ کے، قابل احترام سمجھ کے میری ذمہ لگایا ہے کہ تھوڑے سے پیسے آپ کے بڑھانے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کہتے ہیں عمر کو اتنا جلال آیا کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حفصہ ان لوگوں کے نام بتا، میں انہیں دروں سے ماروں گا، اور اس طرح ماروں گا کہ ان کی کمر پہ نشان پڑے، ان کی کمروں پہ نشان پڑے، اس انداز میں درے ماروں گا کہ مجھے زخم نظر آئے۔ کہا ابا جی اتنا جلال کس بات کا، سادی سی بات ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رو پڑے، کہنے لگے سادی سی بات ہے، میرے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو دولت دینی ہے، لوگوں نے یہ مجھے سمجھ لیا، مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے لیے یہ میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو پیسے دینے ہیں، اس کو دولت کے ساتھ ہم نے نواز رہا، مسجد نبوی میں میرے لیے کس کو یہ جرت ہوئی؟ فرمایا حفصہ کاش کہ تو میرے پاس پیغام لے کے نہ آتی، کوئی اور آتا اور پھر میں اسے دروں سے مارتا۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں خاموش ہوئی تو میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے بتا نا، تو نبی پاک کے گھر میں رہتی تھی، میرے مصطفیٰ کا طریقہ کیا تھا، کرنا بات اس طریقے پہ میرے ساتھ گفتگو کر۔ حضرت حفصہ کہتی میں رو پڑی، میں نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گی۔ بھائی معیار بنایا ہوا تھا، آپ یقین کریں ہمارے تعلقات، آپ شادی پہ دیکھ لیں جو غریب رشتہ دار ہے اسے کون بنانے جاتا ہے، لیکن ساری برادری کٹھی اس کے دروازے پہ بیٹھی ہے، جس نے آنا ہے تو کچھ لے کے آنا ہے، ہر چیز دولت میں تلے گی، معیار ہی دولت بن گیا ہے، مقصود ہی دولت بن گیا ہے۔ اس پیسے نے، اس دنیا داری نے، دنیا دار پجاری زردے کتے اندھے گل ٹلی ہو، اتنا سخت رویہ لوگوں نے اپنا لیا، رشتوں کا تقدس نہیں رہا۔ ایک مجلس میں میں نے ایسا رنگ بھی دیکھا، ایک ایسا شخص جسے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عالم بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، نیک بھی ہے، وہ بھی بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک سیٹھ بھی بیٹھا تھا، لیکن جو لوگوں کا عقیدت کا رشتہ اس درویش کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ سیٹھ کے ساتھ تھا۔ تو میں غور کر رہا تھا کہ یار قوم کا ذہن کس طرح کا ہو گیا، صرف اس کے ہاتھ میں پیسے، جو دولت مند ہے اس آدمی کی درویشی بھی گئی، علم بھی گیا، تقوی بھی گیا، صرف پیسے نہیں ہے اس کے پاس تو وہ کونے میں لگا ہوا ہے، اور اس سے لوگ بچ بچ کے سلام۔ اور
میں کہا کرتا ہوں عقیدت کا پتہ چلتا ہی تب ہے جب اجتماع ہوتا ہے. اکیلے درویش بیٹھے ہیں تو سب جھک کے سلام لیتے ہیں، اور جب وہ 2 MLA کے بیچ، 3 MPA کے بیچ، 5-7 سیٹھوں کے بیچ بیٹھے گا، پھر تیری عقیدت کا پتہ چلے گا. پھر پتہ چلے گا تیرا اللہ کے بندے سے رشتہ کس طرح کا ہے اور دولت کے بندے کے ساتھ رشتہ کس طرح. ہمارے رویوں کے اندر یہ فرق ہے کہ ہم اس وقت آدمی کو تولتے ہیں کہ اس کے پاس دولت کس طرح کی ہے. وقت کے امیر تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز. توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے. اب ہم لوگوں نے بھی بچوں کا بہانہ لگایا ہوا ہے نا، بس وہ میں چاہتا ہوں بچوں کا کچھ بن جائے، تو بچے بالغ ہو گئے تو کرا نا رجسٹریاں ان کے نام، فارغ ہو جاؤ، آ جاؤ مسجد میں چھوڑو. لیکن پھر بھی کنجیاں دینے کو دل نہیں کرتا. پھر بھی بابا جی کی پیالیوں سے مرنے کے بعد پیسے نکلتے ہیں، پھر بھی ان کے تکیے کے بیچ سے بھی کچھ وہ نوٹ نکل آتے ہیں جو اب چلتے بھی نہیں. گزر گیا زمانہ، یہ لگتے ہی نہیں. بزرگ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن جو بات کر رہا ہوں بہرحال اس کے پیچھے کچھ پس منظر ہے. یہ بھی بہانہ ہے. بینک بیلنس اپنے نام، زمین جائیداد ساری اپنے نام، اور کمائی کس کے لیے کر رہا ہے؟ بچوں کے لیے. نام کس کا لے رہا ہے؟ بچوں کا. یہ کس طرح کا بچوں؟ بہانہ نہ لگاؤ، صاف کہو کہ اپنے لیے کما رہا ہوں. میرے رسول پاک سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ تیار فرمائے، نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات سے؟ نبی پاک نے جو لوگ تیار فرمائے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی، حضور نے فرمایا چلو تبوک پہ میرے ساتھ، سارے چلو. سب تیار ہو گئے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے گھوڑا بڑا دوڑانا آتا تھا، نیزہ بڑا چلانا آتا تھا، تلوار کا میں بڑا دھنی تھا، میں مالدار بھی تھا، میرے پاس بڑی وسائل تھے. حضور چلے گئے تو میں نے، یہ بخاری ہے، فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا، کل میں گھوڑا دوڑاؤں گا، میں نے پیچھے پہنچ جانا، پرسوں چلا جاؤں گا، ترسوں بس سستی ہو گئی، نہ جا سکا. فرماتے ہیں وقت بیت گیا، حضور چلے گئے، آج جاتا ہوں کل چاہتا ہوں، اسی میں حالات سارے گزر گئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول واپس آ گئے. فرماتے ہیں کچھ بوڑھے تھے جو نہ جا سکے، اور کچھ منافق تھے جو حضور کے ساتھ جہاد پہ نہ جا سکے. آپ فرماتے ہیں میں جوان بھی تھا، تیر انداز بھی تھا، اور دنیا عرب سارا جانتا تھا کہ مالدار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی نعمتیں تھی. میں نہ گیا، اور ہو غلطی گئی، سستی گئی. فرماتے حضور مدینے میں آئے، جب مسجد نبی میں بیٹھے تو منافق آ کے بہانے کرنے لگے. کوئی کہنے لگا بچی بڑی بیمار تھی، کوئی کہنے لگا حضور کل ہی صحیح ہوا ہوں. فرماتے مجھے بھی پتا تھا، اور پتا مصطفیٰ کو بھی تھا جھوٹ بول رہے، حضور کو پتا تھا، پر وہ بہانے کرتے، حضور قبول کرتے. میں چلو جاؤ. کہا فرماتے 1 منٹ کے لیے مجھے بھی وسوسہ آیا کہ کوئی بہانہ نہ کر دوں، لیکن پھر میں نے سوچا بہانہ کس کے سامنے کروں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی آنکھ عطا فرمائی ہوئی ہے، اس معبود کے سامنے بہانہ. اس خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے، کدھر بہانہ کروں؟ حضور کو تو سارا پتہ ہے. فرماتے میں گیا، حضور نے پوچھا کیوں نہیں آئے، اور پوچھا بھی مسکرا کے، کیوں نہیں آیا؟ مسکرا کے پوچھا. فرماتے ہیں میں نے سچ سچ بولا. میں نے کہا یا رسول اللہ سستی ہو گئی، حضور غلطی ہو گئی. جو بہانے لگا رہے تھے ان کو آزادی مل گئی، اور مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. فرماتے ہیں ان کو چھٹی مل گئی. میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی، تو نبی پاک نے فرمایا اس سے کوئی بندہ کلام نہ کرے، خبردار میرے ساتھ بھی گفتگو نہ کرنا. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرا چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی سارے رہتے تھے، میں کسی کو سلام لیتا تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا. فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے آتا، پر صحابہ کرام کو حضور نے منع کر دیا تو مدینے کی گلیاں بھی ناآشنا ہو گئی. فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا تھا کہ مدینے کے در و دیوار بھی مجھ سے کلام نہیں کرتے. میں وہاں دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، اے جنہاں دے پیر رس جاندے او جیوندے ہی مرے رہندے. کہا اس طرح لگا کہ جیسے اولاد بگڑ گئے سارے میرے حق میں. آپ فرماتے میں مسجد میں آ کے بیٹھتا تو جب مجھے پتا تھا، میں جب آنکھیں ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں نبی پاک کو دیکھتا تو حضور چہرہ پھیر لیتے. بول پڑے خواجہ غلام فرید صاحب، کہنے لگے میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے، جی میں نام ویکھاں تو ویکھے. ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے
او میرے وچ ویکھن دے ویکھے غلام فریدا او بوے یار دے مریے پامے ویکھے یا نہ ویکھے. اور فرماتے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو حضور رخ انور پھیر لیتے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور کا حکم آیا کہ بیوی کو علیحدہ کر دو. بار پہلے کوئی نہیں بات کرتا, اب کہا بیوی کو علیحدہ کر دو. تو میں نے کہا حضور طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں میکے بھیج دو, طلاق نہیں دینی. فرماتے ہیں بال بچہ بھی چلا گیا, نہ گھر میں کوئی نہ باہر کوئی, تنے تنہا. آپ فرماتے ہیں زمانہ جانتا تھا, عرب کے صوبوں میں بات پھیل گئی کہ کعب بن مالک جیسا سردار, مالدار, گھوڑ سوار, تیر انداز, نیزہ باز, اتنا بڑا سیانہ سنجیدہ آدمی جدا کر دیا نبی پاک نے. فرماتے ہیں غسان کے عیسائی بادشاہ نے مجھے خط لکھا. حضرت کعب فرماتے ہیں بڑی آزمائش تھی پر یہ مصیبت سب سے بڑی تھی. غسان کے عیسائی بادشاہ نے خط لکھا, اس کا آدمی مجھے ڈھونڈتا پھرتا مدینے میں ملا تو خط اس نے مجھے دیا. خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کافر ہو جاؤ معاذ اللہ, یہ نہیں لکھا تھا عیسائی ہو جاؤ. اس نے خط میں لکھا کہ کعب ہم نے سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا, ناراض ہو گئے. تم تو اس قابل تھے کہ صوبے کے گورنر بنائے جاتے, تم تو بڑے عہدے کے قابل تھے, تمہاری تو شہرت ہے سارے علاقوں میں, تم آ جاؤ ہمارے پاس, ہم تمہیں بہت بڑا عہدہ دے دیں گے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اب میری چیخیں نکلی, اب میں تڑپ کے رویا. میں نے وہ اس کا خط پکڑا اور جلتے ہوئے تنور میں ڈالا اور مسجد نبوی میں سارے سجدے میں رکھ کے میں نے کہا اے اللہ, میرا ایمان اتنا ہی مشکوک ہو گیا ہے کہ کافر کہتے ہیں میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا. اے اللہ میرا ایمان اتنا مشکوک, کافر سمجھنے لگے ہیں کہ میں مسلمانوں کو چھوڑ کے ان سے اتحاد کروں گا. یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے پریشر کے لیے ان کو ساتھ ملایا, ہم نے پریشر کے لیے کافر سے سمجھوتا کرو گے, اپنے بھائی پر ظلم کرنے کے لیے بے ایمانوں کے ساتھ دوستی کرو گے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے تندور میں ڈالا, میں تڑپ کے رویا. میں نے کہا اے اللہ میرا اتنا امتحان نہ لے کہ کافر سوچنے لگے کہ میں اسے سمجھوتا کروں گا. اے اللہ مہربانی فرما, اتنا امتحان نہ لے. روتے روتے گھر گیا, سحری تک روتا رہا. ایک آدمی دوڑا آیا, کہنے لگا کعب جلدی چل, حضرت جبریل آ گئے ہیں, اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے, رسول پاک نے تجھے یاد فرمایا ہے, چل آ جا. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ میرا سارا ہی مال لے لے, حضور میری ساری صلاحیتیں لے لے, رکھ لیں سارا کچھ, مجھے وہ مال نہیں چاہیے جو آپ کے دروازے سے دور کر دے. حضور وہ دولتیں میرے کس کام کی جو آپ کے دروازے سے دور کر دے. بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھونک دو, اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو, جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منٹ کے لیے بھی کافر سے سمجھوتا کرنا پسند نہ کیا. جبھی تو اللہ نے توبہ حضرت جبریل کے ذریعے نازل فرمائی. میرے بھائی یہاں منٹ پہ سمجھوتا ہے, منٹ پہ. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي